إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، بلوغ المرام جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو احادیث الاحکام پر مشتمل ہے، اس کتاب کا آخری حصہ جو یعنی کتاب الجامع ہے، جس میں اخلاق سے آداب سے متعلق احادیث ہیں، اس کا مطالعہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، اور اس کا 5واں حصہ جو اچھے اخلاق سے متعلق ہے، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق سے متعلق ترغیب کا بیان. تو اس میں جو حدیثیں ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ایک حدیث جس میں بہت ساری نیکیاں جو آدمی باہر بیٹھتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، خاص کر کے وہ بازار میں یا راستوں پر بیٹھنے کے اعتبار سے جو لوگوں کا بیٹھک ہوتی ہے، افضل یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ اس کا ایک حق ہوتا ہے، راستوں کا ایک حق ہوتا ہے. برآمدوں میں، راستوں میں، لوگوں کی جگہوں پر، عام جگہوں پر بیٹھنے میں ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کا حق ہے جس کو انسان کو ادا کرنا چاہیے، دوسرے کہ اس میں بہت سارے مفاسد کے امکانات ہوتے ہیں کہ ایک انسان، اس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مظلوم کی مدد نہ کرے، یا ہو سکتا ہے اس سے لوگوں کے حقوق رہ جائیں اور وہ باہر بیٹھنے کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی میں قاصر رہے، ان حقوق کی ادائیگی سے قاصر رہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر صحابہ کو کہا کہ تم ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے بچو، جس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان ایسی جگہوں پر بلا وجہ نہ جائے، نہ بیٹھے جہاں پر یعنی اس سے غلطی اور کوتاہی کا امکان ہو. لیکن صحابہ نے آپ سے گزارش کی، چونکہ صحابہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم ارشاد ہے، امر ارشاد ہے، یہ بطور وجوب نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم کو تو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، ہماری ضرورت ہے. اور بعض روایت کے مطابق صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہماری اس میں کوئی بری نیت نہیں ہوتی ہے، یا ہم کوئی غلط وجہ سے یہاں نہیں بیٹھتے ہیں، آپس میں بس بات چیت کرتے ہیں اور کوئی غلط کام ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جب بیٹھو تو پھر یہ کام تم کو کرنے پڑیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں وہ ساری چیزیں دیکھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً ان کو منع کیا، لیکن پھر جب انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو اس کی اجازت دی اور پھر راستے کے حقوق آپ نے بیان کیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں، اور مراتب کے اعتبار سے ان کو ایک حکم دیا جاتا ہے، لیکن پھر عذر کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے وہ حکم بدل بھی سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر تو روکا، لیکن بعد میں آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کی اپنی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تو آپ نے ان کے لیے اجازت بھی دی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات عالم ایک بات کہتا ہے اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ عالم سے مراجعت کر سکتے ہیں، نہیں آپ نے ایسا کہا لیکن ایسا اسلام ہمارا مسئلہ ایسا ہے، تو پھر عالم اس بات پر غور کر کے ان کی مناسبت سے شریعت کے احکام ان کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات الگ ہونے کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں. یہ نہیں کہ آدمی خود بدلے گا، شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے. اسلام ایک بہت ہی وسیع دین ہے، امیر غریب
صحت مند بیمار، مرد عورت، بڑے چھوٹے بچے، تو اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے احکام میں لچک ہے، اور یہ انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہی نے اس میں گنجائش رکھی ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے بعض مسائل میں ایک ہی حکم ہوتا ہے، لیکن حالات کے بدلنے کی وجہ سے بعض احکام ایسے بھی ہیں جن میں گنجائش پیدا ہوتی ہے، آسانی کا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے جب اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے یا تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہے تو پھر ایسا کرو۔ صحابہ کی طرف سے اس طرح سے کہنا نافرمانی نہیں تھا، بلکہ وہ جان رہے تھے کہ یہ امر اس میں ہمارے لیے مجبوری بھی ہے اور امر بھی وجوب کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ شیخ عثیمین یا ابن حجر وغیرہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور رہنمائی دی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم سے فتویٰ لینے کے وقت میں انسان مزید اور تفصیلات بیان کر سکتا ہے، مجبوریاں اپنی بیان کر سکتا ہے، حالات اپنی بیان کر سکتا ہے، اور بعض اوقات شریعت میں ان مجبوریوں کے لیے سہولت ہوتی ہے جو پہلے مرتبہ میں سوال پوچھنے میں نہیں سامنے آتی ہے، بعد میں سامنے آتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب کے لیے ایک ہی دین ہے، دین سب کے لیے ایک ہے، شریعت سب کے لیے ایک ہے، لیکن اس دین میں، اس شریعت میں لوگوں کے حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی بعض گنجائش ہوتی ہے، بعض آسانیاں ہوتی ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ شکایت بھی کرتے ہیں، ان کو الگ فتویٰ دیا، ہم کو الگ دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ شریعت تو ایک ہے، احکام ایک ہی ہیں، لیکن ان احکام میں لوگوں کے حالات کے بدلاؤ کی وجہ سے بعض اوقات تبدیلیاں ہوتی ہیں جو قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ عالم لوگوں کے چہرے دیکھ کر جواب دیتا ہے، ان کو فتویٰ دیتا ہے، بلکہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے شریعت میں جو گنجائش ہوتی ہے ان کے لیے وہ آسانیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات مزید معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے مزید پوچھا آپ سے تو پھر آپ نے وہ آسانی دی، ورنہ اصلاً حکم یہ تھا کہ مت بیٹھو، لیکن پھر آپ نے اجازت دی اس کی۔ تو یہ ساری چیزیں پچھلی حدیث سے ہم نے سیکھی، میں بہت ہی اختصار سے اس کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ متون علماء کے اس تعلق سے موجود تھے، لیکن یہ باتیں اس سے ہم کو ملتی ہیں، کیونکہ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی وسیع عنوان ہے اور ایک بڑی حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ، تو اس لیے میں نے اختصاراً یہ باتیں بیان کی ہیں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث جو تفقہ سے متعلق ہے، علم میں گہرائی سے متعلق ہے، جس کی دین میں بہت ضرورت ہے، انسان کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے، اس کے عقیدے، اس کے منہج کی حفاظت کے لیے، یا اسی طرح سے حلال و حرام کی معرفت کے لیے، یا عبادات کی صحیح طور سے ادائیگی کے اعتبار سے۔ تو یہ اس باب کی حدیث نمبر 4 ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، متفق علیہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، اسے دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1037 یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور خود یہ ان کے فضائل میں شمار ہو سکتی ہے کہ اتنی عظیم الشان حدیث انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس حدیث میں دین میں تفقہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے مال و دولت کے مقابلے میں دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا،
یہ نہیں کہا کہ اسے مال دیتا ہے، اسے خوبصورتی دیتا ہے، اسے صحت دیتا ہے، اسے دنیا میں کوئی عہدہ دیتا ہے، بلکہ کہا کہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے دین کی گہری سمجھ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ بھی دین کی سمجھ یعنی علم سے متعلق تھی، جس سے دین کے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین کا صحیح علم انسان کو ملے اور اس علم کی صحیح سمجھ انسان کو ملے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی ہے تو اس بات کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر دین سے دور ہے، دین کے علوم سے بیزار ہے، علم سے بھاگتا ہے، اور ایسا انسان دین میں تفقہ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے یا اس کی قدر نہیں کرتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، جیسا کہ بعض اہل علم نے، ابن حجر نے یا اسی طرح سے اور بھی علماء نے یہ بات کہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر جو بات بیان ہوئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اسے دین کا علم دیتا ہے، بلکہ ایک خاص لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی فقہ کے معنی کیا ہے؟ بعد کے دور میں فقہ کے ایک مخصوص معنی ہو گئے کہ مسئلے مسائل کا علم، نماز کیسے پڑھنا، وضو کیسے کرنا، اور اس طرح سے پھر اس میں مسئلہ در مسئلہ اخذ کرنا، استنباطات، فقہا کے، علماء کے فتوے، چاروں اماموں کے فتوے، اسی کو فقہ کہا جانے لگا کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھیں گے اور رکوع کیسا کریں گے، سجدے کیسے کریں گے، نکاح کے مسائل، اور اسی طرح سے تجارت کے مسائل، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ، امام شافعی کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ تو یہ چاروں امام رحمہ اللہ، ان کے فتاویٰ، بلکہ ان کے ماننے والے جتنے علماء ہوں یا عوام ہوں، ان لوگوں کی جو تحقیقات ہیں اور جو بھی اس مذہب کا فقہ کہلایا، ان کا جو اپنا یعنی وہ جس چیز کو مانتے ہیں وہ فقہ کہلایا، اور ایک خاص معنی میں وہ استعمال ہونے لگا۔ یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے، یعنی بعینی ہی اس بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کا ایک بہت وسیع معنی ہے جو پورے دین کو شامل ہے، وہ کسی خاص مسلک اور مذہب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس نعمت سے متعلق ہے جو ایک انسان کو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری کہ واقعی فقہ کے معنی کیا ہے اور وہ دین کے کن شعبوں کو شامل ہے۔ کیا وہ صرف مسئلے مسائل سے جڑا ہوا ہے جو فقہی یعنی اعمال سے متعلق ہیں، ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، یا پورے دین کو شامل ہے؟ الرازی کہتے ہیں، رازی یہ مختار الصحاح والے ہیں، کہتے ہیں الفقہ الفہم۔ فقہ کا لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ مسائل کے نہیں، فقہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے فہم، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی، اس کو تھوڑا ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس حدیث کو، تاکہ کیونکہ دین کے بہت سارے معاملات اس پر ٹکے ہوئے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی جو ہیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، تو واضح طور پر اس حدیث کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہا، اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا تو کہا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو میں یعنی کشادگی پیدا کر دے، میرا شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو جو دعوتی ذمہ داری ہے میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس میں دعوت لے کر جا رہا ہوں میری بات کو، میرے قول کو سمجھیں۔ یفقہوا قولی، تو یہاں پر یفقہوا جو ہے لفظ آیا ہے یہ لفظ فقہ سے جڑا ہوا ہے، تو کہا کہ وہ میری بات کو سمجھیں، تو یہاں پر بھی معنی ہے سمجھنے کے معنی اس میں ہوتے ہیں،
تو یفقہ قولی میری بات کو سمجھیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ آپ غور کریں اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہلے اپنے دل کے لیے کی پھر اپنی زبان کے لیے۔ دائی کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اصل چیز یہاں ہے، یہ بات کی چیز ہے۔ آج عام طور سے جو ہمارے جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے دعات بھی کہیں، واقعی دعات ہیں نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم دائی بن جائیں دین کے حقیقی معنوں میں۔ لیکن جو لوگ دین پر سٹیج پر بولنے والے یا یوٹیوب پر یہاں وہاں بولنے والے ہیں، ان کی زیادہ تر ان کی جو سوچ ہوتی ہے اور ان کی فکریں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر زبان پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی کورس اگر کہیں کیا جائے تو جو طالب علم ہوتا پوچھتا کتنے دن میں بولنا آئے گا، کتنے دن میں ہم کو بولنا آئے گا، تقریر کرنا کتنے دن میں آئے گا۔ اصل تقریر کرنا نہیں ہوتا ہے، اصل اس علم کو سمجھنا ہوتا ہے، اور انسان کے سینے کا اس علم کی ذمہ داری کے لیے اور اس کے فہم کے لیے کھلنا، یہ اصل چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے سینے کے لیے، اپنے قلب کے لیے دعا کی، اس کے بعد اپنی زبان کے لیے دعا کی۔ تو کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو اس حق کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، اس علم کے لیے کھول دے۔ ویسر لی امری، اور یہ جو دعوتی ذمہ داری میری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو میرے لیے اس کو آسان کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سوچ آپ دیکھیے کتنی اعلیٰ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، کوتاہ ہوں، اے اللہ تو مجھ کو یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہ نہیں کہ میں بہت صلاحیت مند ہوں، یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے اور میں تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، نہیں۔ دعوت کے میدان میں آدمی کہتا ہے کہ تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، میرے لیے بہت آسان ہے، نہیں۔ دعوتی ذمہ داری ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہابی نہیں ہے، وہ رسپانسبلٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ شوق نہیں ہے کہ شوقیہ کام کوئی کر لے آدمی، تو یہ ویسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اے اللہ تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ ویسر لی امری، یہ مزاج دائی کا ہو کہ اللہ سے تیسیر کی دعا وہ کر رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد زبان کے لیے کہا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کے گرہ کو میرے لیے کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو یہاں پر یفقہوا قولی سے بات سامنے آتی ہے کہ اس سے مراد، فقہ سے مراد فہم ہے، سمجھنا ہے، کہ میری بات کو سمجھیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک آپ پڑھیں۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں، ہر ایک چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ تمام خوبیوں والا ہے۔ ایک میں منفی پہلو کا انکار ہے اور ایک میں خیر کا اور اللہ کے خوبیوں کا اقرار ہے۔ عیوب کا انکار، خوبیوں کا اقرار، دونوں کو ملانے سے کامل درجے میں ثنا ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم، اللہ نے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے انسانوں سے کہا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہاں پر تفقہون سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ فقہ کے معنی سمجھنے کے ہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، جیسا کہ آگے بھی ہم علماء کے اقوال میں دیکھیں گے۔ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بعض لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا، کہ جیسے انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے اس میں پریزنٹ ٹینس میں سمپل پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، کم، گو، اس طرح کے الفاظ اس میں ہوتے ہیں۔ تو وہ سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے، یعنی حال کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کی ڈکشنری میں ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، آیا، گیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ذہب، جاء، اس طرح سے اتى، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو پاسٹ ٹینس اس میں بنیادی لفظ ہوتا ہے۔
عربی زبان میں فقہ کا لفظ 3 طرح سے آیا ہے، فقہ، فقیہ اور فقہ، تینوں اعتبار سے یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں، قریب قریب ایک ہی ہوتے ہیں لیکن تھوڑا فرق اس میں ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقال فقہ بالضم اذا صار الفقہ لہ سجیۃ، کہتے ہیں ایک اس طور پر آتا ہے فقہ قاف کے ضمہ کے ساتھ میں، اذا صار الفقہ لہ سجیہ، جب فقہ یعنی دین کی سمجھ انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے، کہ ایک انسان آسانی سے باتوں کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَفَقَهَ بِالْفَتْحِ اِذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إِلَى الْفَهْمِ، اور کہتے ہیں کہ یہ فقہ کا لفظ اس طرح سے آتا ہے کہ جب فہم میں وہ دوسرے پر سبقت لے جائے، اذا سبق غیرہ الی الفہم، کہ جب آدمی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہلے جلدی سمجھ لے کسی بات کو، سبقت لے جائے، تو فقہ قاف کے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ کہتے ہیں وہ فقیہ بالکسری اذا فہم، اور فقیہ قاف کے کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ لفظ آتا ہے، کہتے ہیں بس سمجھنے کے لیے آتا ہے، تو فقیہ یفقہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب ہوتا ہے سمجھنا، لیکن جب فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے مزاج میں گہری سمجھ آ جائے اور وہ فقیہ ہو، گہری سمجھ والا بن جائے، تو اس کے لیے فقہ آتا ہے، جیسا کہ آگے بھی حدیث میں آئے گا انشاءاللہ۔ فتح الباری میں جلد نمبر 164 پر صفحہ نمبر 164 پر انہوں نے بات کہی ہے۔ کفوی کہتے ہیں اپنی کتاب الکلیات میں، الفقہ هو العلم بغرض المخاطب من خطابه، بہت پیاری تعبیر ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْعِلْمُ بِغَرَضِ الْمُخَاطِبِ مِنْ خِطَابِهِ، بولنے والا جو بات بول رہا ہے اس کے بولنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، اس کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ بعض اوقات بولنے والا کچھ بولتا ہے اور سننے والا کچھ سمجھتا ہے، تو اس نے نہیں سمجھا بات کو، اور سننے کا فائدہ تبھی ہے جب سمجھنا ہو اس میں، اس کو یاد رکھیے، سننے کا فائدہ واقعی فائدہ تب ہے جب آدمی بات کو بولنے والی کی مراد کے اعتبار سے سمجھے۔ اور اگر اس اصول کو یا اس تعریف کو سامنے رکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر گمراہ فرقوں کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے جو بات کہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اس کا مطلب کچھ ہے، بولنے والے نے کچھ کہا ہے، کہنے والے نے کچھ کہا ہے، لیکن پڑھنے والے نے، سننے والے نے کچھ اور ہی سمجھا اس سے۔ تو ساری گمراہیوں کی اور بگاڑ اور فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا کلام ویسا نہ سمجھے جیسا کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا ہے۔ اللہ کی کیا مراد ہے اس میں، رسول کی کیا مراد ہے، یہ نہ سمجھے تو یہ آدمی نہیں سمجھا، اس نے غلط سمجھا، وہ جہالت میں مبتلا ہے، اور وہ جہل مرکب ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نے سمجھی لیکن اس نے نہیں سمجھی۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ واقعی فقہ کس کو کہتے ہیں، سمجھنا، گہری سمجھ کس کو کہتے ہیں، وَهُوَ الْعِلْمُ بِغَرَضِ الْمُخَاطِبِ مِنْ خِطَابِهِ، کہ خطاب کرنے والے کی خطاب کی غرض کو جاننا، کیوں بولا، واقعی کیا بولا، اس کا مقصد کیا ہے بولنے کا، تو اس مقصد کو سمجھنا اور اس کے مطلوب اور اس کی غرض و غایت کو سمجھنا، یہ فقہ ہے۔ کتاب و سنت کی گہرائی کا علم، مقصود شریعت کے مقاصد کا علم، اس کی حکم کا علم، اس کی گہرائی کے ساتھ اس کی واقعی معرفت انسان کو ہونا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ الکلیات میں فقہ کے تحت انہوں نے بات نمبر 67 پر، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا فرقہ کون؟ خوارج۔ ان کی گمراہی اور ان کے بگاڑ اور ان کے مفاسد اور ان کی برائیوں میں سے ایک برائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کیا صفت ان کی بیان کی؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کو پڑھیں گے، معلوم ہے کہ علم کی کتاب، سب سے بڑی کتاب، سب سے اعلیٰ و اعظم کتاب، رب العالمین کی کتاب، پڑھنے کی توفیق تو ملے گی ان کو،
پڑھیں گے وہ زبان سے. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، لیکن ان کے حلق سے وہ آگے نہیں بڑھے گا. یعنی وہ قرأت، وہ پڑھنا، وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. علماء نے کہا آگے نہیں جائے گا یعنی دل تک نہیں پہنچے گا. یعنی تجوید تو ان کی ہوگی، پڑھنا تو ان کو نصیب ہوگا زبان سے، لیکن دل سے اس کا فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علم کی کتاب کا سمجھنا ضروری ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سب سے پہلا فرقہ بلکہ سب سے بدترین فرقے کی علامات میں سے تھا، یہ بات تھی کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے. ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الزکاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم. دیکھیے وہ قرآن کو پڑھیں گے خوارج. انشاءاللہ ان قریب یہ عنوان بھی دروس میں شروع ہوگا، پونا میں کورس ہوگا خوارج کے اوصاف، خوارج کے علامات اور ان کے تعلق سے انشاءاللہ اس میں مزید تفصیل سے بات آئے گی. جمعرات کی جو دروس ہوتے ہیں اس میں یہ ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم، وہ قرآن پڑھیں گے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو وہ سمجھے ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، وہو علیہم، لیکن جو انہوں نے پڑھا ہوگا قرآن ان کے خلاف ہوگا. وہ یہ سمجھیں گے کہ قرآن ان کے فیور میں ہے لیکن قرآن ان کے اگینسٹ ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی جہالت ہے. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سمجھے لیکن نہیں سمجھے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 1066. ایک اور روایت جو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کی ہے، اس کے الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء. وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، لیکن قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان کی دعوت کا قرآن سے کوئی جوڑ نہیں ہوگا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4765 اور حدیث صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان واقعی غرض و غایت جانے بولنے والے کی کہ اس کے بولنے کا مطلب کیا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو اصل دین ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اصل دین تو یہی ہے، اصل یہی ہے علم کی. اس کو صحیح طور پر سمجھنا کہ اللہ نے جو بات کہی اس کا واقعی مطلب کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے واقعی اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس سے مطلوب مقصود کیا ہے. اس چیز کے جاننے کا نام فقہ ہے. نہ کہ فلاں مفتی صاحب نے کیا کہا، فلاں امام صاحب نے کیا کہا، ان کے فتاوی کو جمع کر لینے کا نام فقہ نہیں ہے. وہ ایک حصہ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن واقعی فقہ جس کو کہا جائے گا دین میں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا کہ واقعی اس سے کیا مراد ہے، کیا مطلوب ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا نام فقہ ہے. علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفقہ فی الدین تعلم قواعد الاسلام ومعرفت الحلال والحرام. سبل السلام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688 پر کہتے ہیں کہ دین میں فقہ کا مطلب کیا ہے، دین میں فقہ سے مراد کیا ہے. کہتے اس سے مراد تعلم قواعد الاسلام، اسلام کے قواعد کو جاننا. اسلام میں کیا قواعد ہیں، چاہے اس کو آپ اصول کہیں، قواعد کہیں، اگرچہ علماء نے اس میں تفصیل اور تفریق کی ہے. اسلام میں کیا کیا قاعدے ہیں، ان قواعد کو جاننا کہ کوئی چیز کب حلال ہوتی ہے، کوئی چیز کب حرام ہوتی ہے، اور مجبوریوں میں کیا احکام ہیں، اور شریعت کے کیا مقاصد ہیں، اور تقدیم و تاخیر، ناسخ منسوخ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو اسلام میں کیا قواعد ہیں، ان قواعد کو جاننا اور حلال و حرام کو جاننا. اجمالی طور پر انہوں نے بتا دیا کہ چیزیں یا تو حلال ہیں یا تو حرام ہیں، اور پھر اس کا قاعدہ کیا ہے، چیزیں یا تو حلال ہوں گی یا تو حرام ہوں گی. تو اس کے قواعد کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ قواعد اسلام کا جاننا اور حلال و حرام کی معرفت رکھنا، اس کو فقہ فی الدین کہتے ہیں. مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وفی الحدیث دلیل ظاہر علی شرف الفقہ فی الدین والمتفقہین فیہ علی سائر العلوم والعلماء. کہتے اس حدیث میں ظاہر دلیل ہے، واضح دلیل ہے، دین میں فقہ کی
کے شرف کی کہ دین میں تفقہ حاصل کرنا کتنا شریف علم ہے، اور اسی طرح سے والمتفقہین فی، اور ان لوگوں کی بھی فضیلت اس حدیث میں ہے جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، تفقہ حاصل کرتے ہیں، علی سائر العلوم والعلماء، بقیہ سارے علوم کے مقابلے میں اور بقیہ سارے علماء کے مقابلے میں۔ کوئی طب میں عالم ہے اور طب کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی ہے جو انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی سائنس کا، کوئی جغرافی اور کوئی اسٹرانومی، اور اس طرح کے سارے علوم ہیں، فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی، بہت سارے علوم ہیں، لیکن ان سارے علوم میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی علم ہے تو وہ دین کا علم ہے، اور دین میں گہری سمجھ حاصل کر لینا۔ تو سارے علوم میں سب سے بڑھ کر یہ علم ہے، اور کہتے ہیں کہ والمراد بہ معرفت الکتاب والسنہ۔ فقہا کی فتاوی کا نام علم نہیں ہے، فقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب و سنت کی معرفت کا نام فقہ ہے۔ کتاب سے مراد قرآن، سنت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب و سنت کی معرفت کا نام فقہ فی الدین ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق بنے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کریں۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں کہ کیا فقہ میں صرف ظاہری اعمال آتے ہیں، وضو، نماز، روزہ، اور اسی طرح سے حلال و حرام اور حج اور تجارت وغیرہ، میراث، یہ احکام آتے ہیں؟ کیا اس میں عقائد نہیں آتے ہیں؟ کیا عقائد الگ ہیں اور فقہ الگ ہیں؟ بعد کے دور میں تو ایسے ہی ہو گیا، علم ظاہر، علم باطن اور عقیدہ، اور اس طرح سے فقہ کو الگ کر دیا گیا، فقہ کو الگ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ یعنی تعلیمی اعتبار سے کوئی بگاڑ کی چیز نہیں ہے، لیکن مستقل اسی کو فقہ کے ساتھ خاص کر دینا یہ بری بات ہے۔ آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا، یعنی فقہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے وَهَذَا يَشْمَلُ أَحْكَامَ الدِّينِ الْعَقَدِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ، کہتے ہیں فقہ شامل ہے، انکلوڈ کرتا ہے، فقہ میں شامل ہو جاتا ہے کیا؟ سارے دین کے احکام، چاہے وہ عقیدے کے ہوں یا فروعات کے ہوں، چاہے وہ عقیدے کے ہوں یا عقیدے سے نکلنے والے جتنے اعمال ہیں، ایمان کی شاخیں جتنے بھی اعمال ہیں جو ایمان ہی کا حصہ ہیں، تو چاہے وہ ہوں نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اور اسی طرح سے وضو اور غسل، چاہے وہ حلال و حرام اور تجارت اور سب چیزیں، چاہے وہ اعمال ہوں جو ظاہری اعمال ہیں، یا عقیدہ ہو، عقیدہ بھی دین میں شامل ہے۔ التی ہی القول والعمل، جو کہ قول و عمل سب ہے، قول و عمل سب ہے۔ بل الفقہ فی الدین المتعلق باعمال القلوب و احوال القلوب هو الفقہ الاکبر، کہتے بلکہ دین میں فقہ متعلق ہے قلوب کے اعمال و احوال سے بھی، اور وہ فقہ اکبر ہے، جو کہ فقہ اکبر ہے۔ قلوب والے اعمال، ان کی اہمیت دین میں زیادہ ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی تعظیم، خشوع، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قلوب کے اعمال ہیں۔ تو کیا فقہ ان کے بارے میں نہیں ہے؟ ان کے بارے میں من باب اولا ہے، اس لیے کہ دل کی اصلاح اعضاء کی اصلاح پر مقدم ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دن، قیامت کا دن، اس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ آدمی سلامت دل لے کر آئے، یعنی جس کا دل بیماریوں سے سلامت ہو، کفر کی بیماری سے، شک کی بیماری سے، نفاق کی بیماری سے، اسی طرح سے حسد کی، کینہ کپٹ کی، اور اسی طرح سے حرص کی، اور بہت ساری بیماریاں۔ تو قلوب کے امراض کی اصلاح زیادہ مقدم ہے، لہٰذا قلوب والے اعمال جو اللہ کو پسند ہیں یہ زیادہ مقدم ہے، جن میں ایمان ہے، جن میں ایمان ہے، من باب اولا ساری چیزوں پر مقدم، جن میں توحید ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے
کہ وہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے، عقائد ہیں اور عبادات ہیں، سب آتا ہے اس میں، قلوب والے اعمال، اسی طرح سے زبان کے اعمال اور جسم کے اعمال سب آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ تزکیہ نفس بھی اس میں آ جاتا ہے، فقہ میں وہ بھی آتا ہے کہ کیسے ایک انسان اپنے دل کی اصلاح کیسے کرے، اپنے دل کو سدھارے کیسے، یہ تو فرض ہے، یہ انسان کی فلاح اس پر مبنی ہے۔ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگیوں سے، آلودگی سے، نجاست سے۔ وہ نجاست کون سی ہے؟ شبہات کی اور شہوات کی، شبہات کی اور شہوات کی۔ شبہات دین میں ڈاؤٹس، چاہے وہ ڈاؤٹس کفر و شرک کے باب کے ہوں یا بدعات والے باب کے ہوں، شبہات سے اپنے قلب کو پاک کرنا، یقین پر اس کو، علم کی بنیاد پر اس کو ٹھوس جمانا۔ اور دوسرا شہوات کی بیماریاں، شہوات، مال کی حرص اور اسی طرح سے عورت کی چاہت، شرمگاہ کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، عہدہ، عزت، شہرت اور ریاکاری اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ شہوتیں ہیں، لذتیں، زبان کی لذت، شرمگاہ کی لذت، یہ لذتوں کی چاہت ہے جو آدمی کو حدوں سے باہر لے جاتی ہے، حرام میں واقع کرتی ہے۔ تو ان کا بھی علاج ضروری ہے۔ اب اگر آدمی کو یہ علاج معلوم نہ ہو تو کیا وہ دین کا گہرا علم اس کے پاس ہے؟ نہیں۔ اس کو پوری چیزیں، ہاتھ کیسے صاف کیا جائے، پاؤں کیسے صاف کیا جائے، وضو میں کیسے اپنے جسم کو پاک کیا جائے معلوم ہے، لیکن دل کو کیسے گندگی سے پاک کیا جائے نہیں معلوم، تو اس کو کیا معلوم ہے؟ تو کیا فقہ میں صرف وضو آتا ہے، جسم کا پاک کرنا آتا ہے، غسل آتا ہے، اور دل کو پاک کرنا نہیں آتا ہے؟ دل کو پاک کرنا ممکن آتا ہے۔ لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کے تینوں شعبے، میری بات کو یاد رکھیں، دین کے جو تینوں شعبے جو حدیث جبریل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، عقیدہ اور اسی طرح سے فقہ یعنی احکام، ظاہری احکام، یا اس کو آپ کہیں یعنی عقیدے کے ساتھ بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال، اور تیسرا انسان کے لیے تزکیہ نفس، عقیدہ اور اسی طرح سے احکام اور اسی طرح سے تزکیہ نفس، تینوں میں ہمارے لیے کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، یہ کتاب و سنت سے ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہم عقیدے میں ایک امام کے پیرو بن جائیں، فقہ میں دوسرے امام کے پیچھے چلیں، اور تزکیہ نفس میں تیسرے پیر صاحب کو پکڑیں۔ دیکھیے آج امت میں یہی حال ہے نا۔ عقیدے میں کون ہے بھئی؟ آپ اشعری کے ماتریدی ہیں، بھئی ہم ماتریدی ہیں، اچھی بات ہے۔ فقہ میں آپ کیا ہیں؟ فقہ میں 4 امام ہمارے ہیں، چاروں میں سے ایک ہے۔ کون ہے؟ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان میں سے ہم ایک ہیں۔ کون ہے آپ؟ میں فلاں ہوں، میں حنفی ہوں۔ ماتریدی ہے تو حنفی یہاں پر ہے۔ تیسرا، آپ تزکیہ نفس کے اعتبار سے آپ کیا، آپ کی بنیاد آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، 4 ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک سلسلہ آپ کو پکڑنا پڑے گا نفس کی اصلاح کے لیے۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ یہ لازم ہے اس طرح سے؟ کس نے بتایا کہ یہ چیزیں؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم تینوں معاملات میں، عقیدہ ہو یا فقہی، جس کو فقہ آج کہا جاتا ہے، ظاہری اعمال جس کو آپ کہیں، نماز وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں، احکام میں، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس میں، تینوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تینوں میں ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تینوں میں ہمارے لیے اسوہ رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے جو ہم کو ملے گا اسی بنیاد پر ہم کسی کی بات کو مانیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پہلے زمانے میں بات اور تھی، اب چونکہ زمانہ بگڑ گیا ہے، لوگوں میں بگاڑ بہت آ گیا ہے، لہٰذا کتاب و سنت اب کافی نہیں رہا، اب ہم کو پیر صاحب کی باتیں اور صوفیاء کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، انہوں نے جو حق ہو نیا پیش کر کے دیا ہے، ہم کو اس کو بھی لینا پڑے گا۔ نہیں، یہ گمراہی والا فقہ ہے۔ اگر یہ کوئی آدمی مانتا ہے کہ اس دور کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی قلب کی اصلاح کے لیے کافی نہیں، اس میں اضافوں کی ضرورت ہے، تو یہ آدمی اپنے ایمان کی خبر لے۔ فقہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ ایمان بھی صحیح ہے کہ نہیں اس کا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، نہ عقیدے میں، نہ فقہ میں، نہ تزکیہ نفس میں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملیں، مجھ پر پیش کیے جائیں۔ معلوم ہے کہ قیامت تک کتاب و سنت باقی رہیں گے، اور مسلمانوں کو اسی سے اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے، چاہے عقیدے کے ہوں، چاہے اعمال کے ہوں، چاہے وہ تزکیہ نفس کے ہوں، اصلاح نفس کے ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے، شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ اس میں سب آتا ہے، اس میں عقیدہ بھی آتا ہے، فرعی احکام بھی آتے ہیں، قول بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے، اور قلوب کے اعمال بھی اس میں آتے ہیں، اعمال قلوب کے اور احوال قلوب کے، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کشف و منامات ایک الگ چیز ہے، بھائی علم ظاہری ایک ہے، شریعت، حقیقت، طریقت، یہ سب الگ الگ ہے، اور وہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا، ہم کو باہر سے لینا پڑتا، یہ گمراہی ہے۔ جو بھی ہے اگر اس کا مدار کتاب و سنت پر ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ شیخ عبداللہ البسام کہتے ہیں بلوغ المرام کی شرح توضیح الاحکام میں، کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث دلیل علی عظمت الفقہ فی الدین، یہ حدیث دلیل ہے دین میں فقہ کی عظمت کی، کہ دین میں فقہ کتنا اہم ہے۔ الذی یشمل اصول الایمان و شرائع الاسلام، جو کہ حدیث اس میں شامل ہے، اس حدیث کے انڈر میں آتا ہے، فقہ کے انڈر میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیا؟ الذی یشمل اصول الایمان و شرائع الاسلام، کہ ایمان کے اصول، ایمان کی بنیادیں اور شریعت کے تفصیلات، اسلام کی شریعت، یہ ساری کی ساری اس حدیث کے ضمن میں، فقہ کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ وحقائق الاحسان، اور احسان کی حقیقت اس میں شامل ہے، اس فقہ کے اندر میں آ جاتی ہے۔ ومعرفت الحلال والحرام، اور حلال و حرام کی معرفت بھی اس میں آتی ہے۔ فإن الدین یشمل هذه الامور الہامۃ العظام كلها، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ دین ان یہ سارے عظیم الشان اور اہم ترین سارے امور کو شامل ہے۔ دین میں سب آتا ہے، عقیدہ بھی آتا ہے، فقہ بھی آتا ہے، اور احسان یا تزکیہ نفس بھی آتا ہے۔ فإن جبریل لما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه القواعد وأجابه عنها قال هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے کہ جب حضرت جبریل طالب علم بن کر آئے، سائل بن کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بنیادی سوال پوچھے اور بعض ضمنی سوالات پوچھے، تو 3 سوالات کون سے تھے؟ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اسلام ظاہری اعمال، شہادتین زبان سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ ایمان آدمی کا عقیدہ۔ اور تیسرے، عبادت کیسے کرے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اچھے سے اللہ کی عبادت کرنا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا حضور حاصل ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو، احسان کی کیفیت اس کو نصیب ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، پہلے میں ظاہری احکام جس کو ہمارے ہاں فقہ کہا جاتا ہے، یا دوسرے میں عقیدہ جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے میں احسان جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تو ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ معلوم ہے کہ دین میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، عقیدہ، احکام اور تزکیہ نفس، تینوں چیزیں دین میں آتی ہیں۔ اور حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ تو دین میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، صرف نماز، روزہ اور وضو اور غسل نہیں آتا ہے، دین میں عقیدہ بھی آتا ہے۔ لہٰذا صحیح عقیدے کی صحیح سمجھ اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، عقیدے میں ان کو صحیح سمجھ کی توفیق نہیں نصیب ہوئی۔ قدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کر دیا، مرجئہ ہیں، مرجئہ نے ایمان کا اپنا ایک، اس میں بھی الگ الگ ہیں، انہوں نے ایمان کے بارے میں اپنی تفصیلات بیان کی، اعمال کو ایمان میں سے خارج ہی کر دیا۔
بعض نے صرف تصدیق کو ایمان کہا، بعض نے کچھ اور کہا۔ معتزلہ ہیں، اللہ کے دیدار کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے اور دوسرے فرقے ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے عقیدے کے باب میں غلطیاں کی۔ ان کا عقیدہ غلط کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دین کی صحیح سمجھ ان کو نہیں ملی۔ معلوم ہے کہ فقہ کا جو لفظ ہے یہ شامل ہے، اس میں عقیدہ من باب اولا آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ظاہری اعمال جو کہ ثانوی، جس میں اختلاف اتنا شدید معاملہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ عقیدے کا معاملہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے، زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ اور اسی طرح سے اعمال اور پھر احسان یا تزکیہ نفس، یہ تینوں دین میں شامل ہے۔ لہٰذا جس کو دین کی گہری سمجھ ملی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان تینوں چیزوں کی سمجھ ملی، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ حدیث جبریل میں دین میں ان تینوں چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، سورہ البقرہ آیت نمبر 269۔ فقہ کو حکمت بھی کہا جاتا ہے، گہری سمجھ، وزڈم جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دی گئی۔ وہاں بھی آپ دیکھیے کیا کہا گیا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ یہاں کیا کہا، اللہ جس کو حکمت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، مطلب سب کو نہیں ملتی ہے، یا علی المطلق حکمت سب کو نہیں ملتی، یعنی گہری کامل درجے میں سب کو نہیں ملتی ہے، کچھ لوگوں کو ملتی ہے۔ پہلے مرتبے میں انبیاء کو ملتی ہے جو کہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ صرف نصیحت کرنے کے لیے عقل نہیں چاہیے، نصیحت ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اسی لیے بہت سارے نادان لوگ، ان کو لاکھ نصیحت آپ کرو، سر پٹکو ان کے سامنے، آپ کی بات وہ نہیں مانیں گے، نہیں میں صحیح آپ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، سمجھدار وہ نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی ہمیشہ اندیشوں میں جیتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے وہ سمجھانے والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، معتبر نصیحت کرنے والے کی بات کو اس پر دھیان دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنی رفتار سے گاڑی چلاتا جائے، ایسا نہیں کرتا ہو، وہ ہمیشہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو مانتا ہے۔ یہ سمجھداری ہوتی ہے۔ تو عقل والا وہ ہوتا ہے جو نصیحت مانتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو صرف نصیحت کرنے والا اس کو عقل مند سمجھتے ہیں ہم لوگ، کیا تقریر ہے، کیا نصیحت ہے، کیا خطبہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن واقعی عقل مند آدمی کے مزاج میں بات ہوتی ہے کہ وہ نصیحت مانتا ہے، وہ نصیحت کو ماننے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ حکمت کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو، اور حکمت کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی مناسب لائق جگہ پر رکھنا، وضع الشیء فی موضعہ اللائق بہ، کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے، دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ وزہدہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کے لیے زہد اس کو عطا کرتا ہے، یعنی دنیا سے اس کے دل کو پھیکا کر دیتا ہے، دنیا سے اس کے دل کو کھٹا کر دیتا ہے، دنیا میں اس کا دل بیزار کر دیتا ہے، دنیا سے اس کا دل لگنے نہیں دیتا۔ وزہدہ فی الدنیا وبصرہ عیبہ، اور اس کو اپنا دکھا دیتا ہے، اس کو اپنا عیب دکھا دیتا ہے۔ ساری دنیا بھر کے عیب دیکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے، واقعی بینائی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیوب دکھائی دیں، تو دنیا سے اس کا دل توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ دنیا پرست وہ نہیں ہوتا ہے،
مال دولت عہدہ شہرت، یہ چیزیں جو ہے اس کے چکر میں وہ نہیں پڑتا، تھوڑے میں چلا لیتا ہے، بقدر حاجت بقدر ضرورت وہ لے لیتا ہے دنیا سے، دنیا کا دیوانہ نہیں ہوتا ہے۔ وَزَهَدَهُ فِي الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ، اور اس کو اس کا عیب دکھا دیتا ہے۔ انسان کا اپنے عیوب کو جاننا یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، یہ ایسا علم ہے جو جہنم سے بچائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ هَذَا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کو یہ چیز عطا کی گئی، دین کی گہری سمجھ، دنیا میں زہد اور اپنے عیوب کی معرفت، جس کو یہ تین چیزیں دی گئیں، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کو دنیا اور آخرت کی خیر دے دی گئی، دنیا اور آخرت کی خیر دے دی گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور روایت نمبر 31049، 31049، اتنی زیادہ روایتیں اس میں ہیں۔ تو یہ جو کتاب، یہ جو روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہ عطا فرماتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بہت زیادہ سمارٹ ہوتا ہے۔ سمارٹ واقعی وہ ہے کہ جس کو اپنے عیوب دکھائی دینا کہ دنیا بھر کے عیوب۔ بہت سارے لوگ سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی سمارٹنس کتنی ہوتی ہے، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی ہے۔ اپنی غلطی دیکھنا واقعی سمارٹ ہے۔ یہ آدمی ایکسیڈنٹ سے بچتا ہے، ورنہ وہ گاڑی غلط جا رہی، یہ غلط جا رہی، اپنی گاڑی غلط جا رہی نہیں دیکھ رہا ہو، گڑھے میں جائے گا سیدھا۔ کیا فائدہ ہوا اسمارٹ ہو کے گڑھے میں پہنچا نہ تو ایسا اسمارٹ کچھ کام کرنی جو دوسروں کو بچائے اور خود گڑھے میں گرے۔ اپنے عیوب کو دیکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور اس کا آدمی مکلف ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ علی کل حال، فقہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فقہ وہبی اور کسبی دونوں ہوتا ہے۔ پچھلے اس میں آپ نے دیکھا روایت میں کہ اللہ دیتا ہے، حکمت اللہ عطا کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ گہری سمجھ جو دین کی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے اسی چیز کی دعا کی ہے۔ آئیے اس روایت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ وضو واو کے فتحہ کے ساتھ میں اس پانی کو کہتے ہیں جس سے انسان وضو کرتا ہے، وضو ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، پیش کے ساتھ، اور وضو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، جو پانی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں وضو ہی کہتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ وضو ہے۔ عمل کو وضو کہتے ہیں اور پانی کو وضو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے باہر وضو کا پانی رکھا۔ آپ بیت الخلاء میں گئے، باہر پانی رکھا، کیوں؟ آپ آئیں گے تو وضو کریں گے، کیونکہ آپ کا معمول تھا۔ قال ومن وضع هذا، آپ جب باہر آئے تو آپ نے پوچھا کون رکھا یہ؟ فاخبر، آپ کو بتایا گیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے فقالت میمونۃ یا رسول اللہ وضع لك هذا عبد اللہ ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال اللہم فقہ فی الدین، آپ نے فوراً دعا دی اے اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما۔ مسند احمد کی روایت میں زیادہ ہے وعلمہ التأویل، اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اب دیکھیں ابن عباس، یعنی یہ دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو دعا ان کے لیے دی واقعی اس پر وہ کھرے اترے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فقہاء میں سے ہیں، اور تفسیر میں ان کا مقام سب کو معلوم ہے۔ تو یہ اعتبار، دونوں اعتبار سے آپ دیکھیے کہ تفقہ اور تفسیر، یہ دونوں چیزوں میں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ صحابہ میں خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے، خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ تو امام البخاری نے کتاب الوضو میں روایت نمبر 143 اور امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2477 پر، اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ الصحیحہ میں
شیخ الالبانی نے 2589 پر 2589 پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یعنی مسند احمد کے طریق کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ایک بچے کو دین کی گہری سمجھ کی۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو خدمت کرتا تھا آپ اس کو دعا بھی دیتے تھے اور آپ دھیان دیتے تھے۔ آپ نے کون رکھا یہ؟ آج ہمارا حال دیکھیے، کوئی اگر ہماری خدمت کرے تو ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں تو کرنا ہی چاہیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون رکھا ہے؟ آپ دھیان دیتے تھے۔ یعنی کسی انسان کی کوئی بھی تھوڑی سی خدمت ہو، کوئی کام ہو، کوئی دین کی خدمت ہو، یا آپ کے کوئی کام کر دیا کسی نے، قدردانی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کرنے والے یا دین کی خدمت کرنے والے کی قدر کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کون رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے پھر دعا دی ان کو، اور دعا میں آپ دیکھیے کیا، اللہ اس کو مال دے، اس کو عہدہ دے۔ آپ نے بہت پیاری دعا دی جو علماء نے کہا کہ ابن عباس کے حال کے موافق تھی، کہ آپ نے دیکھا کتنا سمجھدار بچہ ہی، اس نے سوچا کہ میں بیت الخلاء میں گیا ہوں، حاجت سے فارغ ہو کر باہر آؤں گا، ظاہر بات ہے وضو ٹوٹا، تو پہلی چیز جس کی مجھ کو ضرورت پڑے گی وہ کیا ہے؟ وضو۔ تو اس کے لیے مجھ کو ضرورت کس کی پڑے گی؟ پانی کی۔ تو اس نے ایسی جگہ رکھا کہ مجھ کو ضرورت پڑے آتے ہی وہ مل جائے۔ تو آپ نے ان کی سمجھ کو پرکھا اور دیکھا کہ بہت سمجھدار بچہ ہی ہے، اس نے ضرورت کی چیز برابر لا کے رکھ دیا، بغیر بولے کیا اس نے۔ تو آپ نے اسی کی مناسبت سے ان کو دعا دی، ان کی سمجھداری کے اعتبار سے انہوں نے ایک کام کیا جو بہت سمجھداری والا تھا، تو آپ نے دعا بھی اسی چیز کی دی۔ آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اور مزید یہ بھی دعا کی، ان کے لیے دعا دی کہ وعلمہ التأویل، ان کو قرآن کی تأویل کا علم دے۔ حکمت کیا ہے؟ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ ابن عباس نے مناسب جگہ پر پانی رکھا، مناسب وقت پر رکھا، مناسب جگہ پر رکھا، یہ خود حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا دی، اسی لیے بعض روایت میں آیا ہے اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اس کو حکمت کا علم دے۔ تو یہ بھی لفظ بعض روایت میں آیا ہے۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی دعا دینا چاہیے۔ بچے کچھ کام کرتے ہیں تو ان کو دعا دینا چاہیے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور معلوم نہیں آپ کی دعا یعنی بعین ہی قبول ہو جائے اور اللہ وہی اس کو عطا فرما دے۔ سوچیے، بہت سے لوگ دوسرے کے بچے کو تو دعا دیتے ہیں باہر، لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیتے جو دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، اور وہ زیادہ حقدار ہے۔ باہر تو بہت بڑا بن گیا دعا دے کے، گھر میں دعا دے اپنے بچوں کو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یعنی حکمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تفقہ فقہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو کیا ہم سیکھیں نہیں اس کو؟ کیا سیکھنے سے بھی آتا ہے؟ ہاں، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم کو اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ ویسے ہی جیسے ہدایت اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، اللہ دیتا ہے ہدایت، لیکن ہدایت کے لیے ہدایت والا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے کہا، ابن کثیر اور بہت سے علماء نے کہا ہدایت سے مراد علم نافع ہے۔ تو اس علم نافع کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو دین کا علم ہے۔ تو ہدایت اللہ سے ہم مانگتے ہیں، لیکن ہدایت کا علم حاصل بھی کرتے ہیں۔ تو ایک عطائی بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک کسبی ہے، ہم کو حاصل کرنا پڑے گا اس کو۔ اس علم کو جب حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اور ہدایت دے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر عمل کرنے والوں کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ تو تفقہ کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، یعنی نصوص کو معلوم کرنا اور ان میں غور و فکر کرنا، اور اہل علم نے جو اس پر گفتگو کی ہے، جو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے استفادہ کرنا۔ آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما یخشى اللہ من عبادہ
العلماء۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 67 پر، اور الصحیحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 672 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں اس کی سند حسن لغیرہ ہے۔ اس کی سند کیا ہے؟ حسن لغیرہ، یعنی حسن درجے کی روایت ہے، تعدد طرق سے یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، والفقہ بالتفقہ، اور دین کی گہری سمجھ اس سمجھ کے حاصل کرنے سے، سیکھنے سے آتی ہے۔ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں چیزوں کو جمع کیا، علم سیکھنے سے آتا ہے، دین کی گہری سمجھ غور و فکر کرنے اور سوجھ بوجھ حاصل کرنے سے آتی ہے۔ تو یہ عمل ہے جس کا مکلف بندہ ہے، تو اس کو خود کوشش کرنی پڑے گی دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی، علم حاصل کرنے، اور اس علم کا واقعی معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تجھ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے صحابہ تھے، حدیث سنی مطلب بھی پوچھتے تھے، قرآن کی آیت سنی معنی اس کے معلوم کرتے تھے۔ تو گہرا علم، اس کی واقعی سمجھ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، پوچھنا۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جاہل کی جہالت کا علاج سوال پوچھنا ہے۔ تو علماء سے، اہل علم سے پوچھے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو تفقہ ایک طرف تو سیکھنے سے آتا ہے، لیکن مزید آگے کیا کہا؟ اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی اور بندے کی طرف بھی کی گئی کہ تو کوشش بھی کر اور اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت کے بدلے، اس کے عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دین کا شعور اور گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ لیکن اخیر میں ایک اور بات کہی، کیا کہا؟ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اور اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس میں علم والوں کی فضیلت بھی ہے اور علم والوں کی پہچان بھی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی واقعی خشیت کا حق ادا کرنے کے لیے علم ضروری اور علم والے ہی کر پاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ واقعی علم والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ معلومات اس کے پاس ہیں، ڈیٹا اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کو یقین اور اس یقین کے ثمرات عطا کرے۔ یاد رکھیے اس کو، واقعی علم وہ ہے جو انسان کے قلب میں یقین اور اس یقین کے ثمرات پیدا کرے۔ جب یقین اللہ کے پکڑنے کا ہوگا، اللہ کے دیکھنے کا ہوگا، گناہوں سے بچنا بھی آئے گا اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ تو یقین اور اس کے ثمرات جب دل میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ واقعی انسان علم والا ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کا مکلف کیا، اور ایک بہت عظیم الشان آیت ہے جس کے دونوں طرف سے معنی علماء نے بیان کیا، اور بہت وقت اس کو چاہیے سمجھانے کے لیے، اس کی مختلف معنی کے، لیکن اختصار سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں اپنے علاقوں سے، اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، مسلمانوں کے ہر یعنی حصے سے، جماعت سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، گروہ مسلمانوں کا نکلے، فلانی قوم، فلانی بستی، فلانے علاقے والے لوگ سارے کے سارے نکل جائیں، نہیں، بلکہ ان میں سے، ان لوگوں میں سے، امت کے اس ٹکڑے میں سے بھی کچھ لوگ نکلے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کے گروہ میں سے کچھ جماعت نکلے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، دین میں تفقہ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لعلہم یحذرون، اور پھر جب وہ واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں عذاب سے، اللہ کے گناہوں کے نقصانات سے اور بے دینی کی جو ہے برائیوں سے، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ وہ اپنی قوم کے پاس جب وہ لوٹیں تو انہیں خبردار کریں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی احتیاط کرنے والے بنے، بچنے والے بنے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 22۔ اس میں یعنی کئی طرح سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، 2-3 طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں، اور یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس میں کئی معنی ہوتے ہیں اور دونوں طرح سے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر نکلنے سے مراد کہاں نکلنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے یا جنگ پر؟ اور نکلنے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود جانا ہے کسی جنگ میں؟ تو یہاں پر جو ہے کئی معنی کے امکانات اور پاسبلٹیز ہیں، اور علماء نے ان سب کو تسلیم کیا ہے۔ اس تعلق سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واختلف المفسرون فی المراد بهذا النفیر علی قولین، مفسرین نے اس نکلنے کے تعلق سے کہ نکل جائیں مسلمان اپنی بستیوں سے، اور سب کی سب نہیں نکلنا چاہیے، تھوڑے لوگ اس میں سے نکلنا چاہیے، تو کہا کہ اس نفیر کے اعتبار سے مفسرین نے 2 باتیں کہی ہیں، ان کا اختلاف 2 جوابوں پر مبنی ہے، 2 اقوال پر مبنی ہے۔ احدہما انہ النفیر الی العدو، پہلا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد دشمن کی طرف جنگ کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے دشمن کی طرف رخ کر کے مسلمان نکلیں۔ فالمعنی ما کان لہم ان ینفروا باجمعہم، تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی بستیاں چھوڑ کے جنگ کے لیے نکل جائیں، بل تنفر طائفۃ وتبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائفہ، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جنگ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جنگ میں جائیں اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے رہیں، کچھ لوگ سریہ میں جائیں اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستی ہی میں رہیں، جائیں نہیں۔ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں، سے مراد کیا ہے؟ یعنی الفرقۃ القاعدین، کہتے ہیں مراد اس سے رکنے والے لوگ ہیں، کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگ جنگ میں چلے جائیں، بلکہ کچھ لوگ جنگ میں جائیں تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہیں، تاکہ وہ آپ کے پاس رہ کر، آپ کی صحبت میں رہ کر دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ فَإِذَا رَجَعَتِ السَّرَايَا، اور جب وہ سریہ میں جو لوگ گئے تھے، جنگ میں گئے تھے، واپس لوٹیں، وَقَدْ نَزَلَ یعنی بَعْدَهُمْ قُرْآنٌ وَتَجَدَّدَ أَمْرٌ، اور ان کی جب وہ سفر میں گئے تھے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، نئے احکام آئے اور احکام میں تبدیلیاں ہوئیں۔ اعلموہم بہ، تو یہ جو لوگ رکے تھے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آنے والوں کو اس تبدیلی کی خبر دے دیں، اس کا علم ان کو سکھائیں۔ وَأَنذَرُوهُمْ بِهِ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعد و وعید کی باتیں نازل کی تو آنے والوں کو اس سے وہ خبردار کر دیں۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مَرْوِيٌّ عَنْ ابن عباس، کہتے یہ جو معنی ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جنگ میں سب کے سب نہ جائیں، تھوڑے جائیں، تھوڑے نبی کے ساتھ رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین سیکھیں، جب جنگ میں گئے ہوئے لوگ واپس آئیں تو اس سیکھے ہوئے لوگ ان کو سکھائیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ والثانی انہ النفیر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس بستی چھوڑ کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بستی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے والوں کی بات ہو رہی ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ پوری کی پوری بستی چلی جائے دین کا علم سیکھنے کے لیے، بستی والے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے۔ بل تنفر منہم طائفۃ لیتفقہ ہؤلاء الذین ینفرون، کہ ہر بستی میں سے، مسلمانوں کے ہر طبقے میں سے کچھ لوگ نکل کے مدینہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے ساتھ رہ کر
وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں جو باہر نکلے ہیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ الْمُتَخَلِّفِينَ، اور کہتے ہیں کہ جب یہ دین سیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، تو پھر واپس جا کر جس علاقے سے وہ آئے ہیں ان کو دین کی باتیں سکھائیں. کہتے ہیں ہذا قول الحسن، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اشبہ بظاہر الآیہ، اور کہتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے یہی زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے، مشابہ ہے، آیت کے ظاہر کے مطابق یہ زیادہ دکھائی دیتا ہے. کہتے فعلی القول الاول، کہتے پہلے قول کے مطابق یکون نفیر هذه الطائفة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرج الى غزات او مع سرایاه. کہتے پہلے قول کے مطابق یہ جو نکلنے والے لوگ ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کہتے کہ ان خرج الى غزات، کہ اگر آپ بھی جنگ میں نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ نکلے. یہ تیسری صورت ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں خود، تو پھر یہ نہیں کہ پوری بستیاں نکل جائیں آپ کے ساتھ، کچھ مسلمان علاقے میں بھی رہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ جائیں. پھر آپ کی صحبت میں جو نیا علم انہوں نے حاصل کیا اور آیتیں نازل ہوئیں، واپس جب لوٹیں تو بستی میں جو لوگ رکے ہوئے تھے ان کو نہیں معلوم تھا. آنے کے بعد یہ اپنی اپنی بستیوں میں جا کر اپنے خاندانوں میں اپنی بستیوں میں وہ علم تقسیم کریں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کے صحبت میں حاصل کیا. یہ تیسری صورت اگر غور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ان خرج الى غزات او مع سرایاه. وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاقتباس العلم. اور دوسرے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ نکلنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے والے لوگ ہیں اور آپ سے علم حاصل کرنے والے ہیں. زاد المسیر میں بات ابن الجوزی نے کہی. آپ آیت پر غور کریں کتنی زبردست آیت ہے، یہ بھی اس میں ہے وہ بھی اس میں ہے، آیت ایک ہی ہے لیکن ان تمام احوال کا احاطہ کرتی ہے. تین حالتیں. ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں، سب کے سب جائیں نہیں، پھر مدینہ میں کون رہے گا، بستیوں میں کون رہے گا، دشمن حملہ کر دے تو کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ نہ جائیں، کچھ لوگ جائیں، لیکن صرف جنگ نہیں ہو، اس دوران میں جو علم حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جنگ کے دوران بھی دیکھیے علم کی اہمیت، تفقہ کی اہمیت. جنگ کے حالات میں اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کریں، پھر واپس اپنی بستیوں میں آ کر لوگوں کو سکھائیں. یہ ہوئی پہلی صورت. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے بلکہ آپ نے لوگوں کو بھیجا. تو یہ نہیں کہ جانے والوں کے ساتھ جنگ میں سارے لوگ نکل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. کیوں؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے بھی. تو جو لوگ گئے ہیں ان کو نہیں معلوم کیا تبدیلیاں ہوئیں، نئے احکام آئیں، آیات، احادیث اور اتنی ساری مجلسیں. تو وہ لوگ جو گئے ہیں واپس جب لوٹیں گے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آنے والوں کو سکھائیں گے. تیسری صورت، بستی پوری کی پوری مدینہ نہیں آئے اٹھ کے، بلکہ ہر بستی والے اپنے پاس سے صلاحیت مند لوگوں کو بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جیسا کہ وفود آتے تھے تو آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئیں، قافلے آئیں، اور کچھ لوگ آ کے آپ کے پاس رہیں، دین کا علم حاصل کریں، واپس جا کے اپنی بستی والوں کو سکھائیں. یہ تیسری صورت ہوئی. اس ایک آیت میں آپ دیکھیے کہ ضمیروں میں اللہ نے اس کو مبہم رکھا، نام لے کے نہیں بتایا کون نکل رہا ہے، کس کے ساتھ نکل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کو اس میں شامل کر دیا. ان تینوں صورتوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ تفقہ فی الدین کے بارے میں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیتفقہوا فی الدین. تفقہ یہ آدمی کا اپنا عمل ہوتا ہے تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. معلوم ہوا کہ یہ نہیں آدمی کہہ سکتا ہے بھئی اللہ نے ہم کو نہیں دیا تو ہم کیا کریں، علم ہم کو گہری سمجھ نہیں دیا اللہ نے تو ہم کیا کریں. تو اللہ نے نہیں دیا کہ شکایت تو نہیں کر سکتا ہے، تجھ کو بھی علماء کی صحبت میں رہ کر قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث کیا بتا رہی، پچھلی حدیث، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بند کر کے دھیان گیان کرنے سے نہیں.
مکاشفہ اور اسی طرح سے یہ چیزیں کرنا، میڈیٹیشن کرنے سے علم نہیں آتا. علم آتا ہے علماء کی صحبت میں رہ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے سے، دلائل کو سیکھنے اور ان کے معنی، معارف، مقاصد سیکھنے سے، ان کی حکمتیں، گہرائیاں سیکھنے سے، اس سے علم آتا ہے. تو یہ نہیں کہ جیسے بعض صوفیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ فلانا صوفی جو ہے چادر اڑا دیے تو علم آ گیا، سینے سے لگا دیے تو علم آ گیا. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں حدیث محدث سے بڑے، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے مستقل کہ مسجد میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے کہ فلاں صاحب گئے کے پاس گئے تو ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور سر جھکا بیٹھا ہوا ہے. جا کے پوچھا کہ وہاں جاتے نہیں، بیٹھتے نہیں اس مجلس کے اندر؟ کہا کہ وہاں وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے، عبد الرزاق سے، امام محدث کا نام کیا ہے؟ عبد الرزاق، یعنی رزاق کا بندہ. تو کہا کہ وہاں وہ لوگ ہیں جو حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو رزاق کے بندے سے حاصل کر رہے ہیں علم. یہاں میں جو بیٹھا ہوں، یہاں جو بیٹھا ہے وہ ڈائریکٹ رزاق سے سیکھ رہا ہے. حدثنی قلبی اور ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کی. یہ ساری فضولیات جو ہیں یہ صوفیوں کے ہاں آپ کو ملیں گی کہ ہم جو ہے، تم نے کس سے علم حاصل کیا؟ راویوں سے جو ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے. حدثنا 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 اوپر تک تم جاتے ہو، سب کے سب مر گئے. ہم نے اس سے علم حاصل کیا جو زندہ ہے، رب العالمین. تو سند کیا ہے؟ مطلب میں نے اللہ سے علم حاصل کیا، رسول کی طرح تیری سند ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیری سند ہے کہ آپ نے بھی اللہ سے علم حاصل کیا اور تو نے بھی علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے. بلکہ اللہ کے رسول کے لیے تو جبریل بھی بیچ میں آ رہے ہیں، تیرے لیے تو وہ بھی نہیں ہے، اتنا آگے بڑھ گیا تو یہ خرافات صوفیوں میں آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ دے یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ سرے سے علم ہی اللہ کی طرف سے آنے لگے اور وہ قرآن و سنت کا علم اس سے اعراض کر کے اپنے دل کے حالات اور احوال اور اس طرح کی جو واردات ہیں اس کے قلب پر، ان پر اعتماد کرنے لگے، یہ گمراہ ہے، یہ ملحد آدمی ہے، یہ گمراہ آدمی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا علم کیا ہے؟ سفینہ در سفینہ ہے، سفینہ بسفینہ ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ سینہ بسینہ ہے. اس کے دل سے اس کے دل میں ہے، اس کے دل سے اس کے دل میں ہے. تو اس طرح کا جو علم ہمارے یہاں پر ہے. کھانے پینے میں نہیں ویسا، لیکن کیا ہے؟ علم کے معاملے میں ایسا ہے. تو یہ صوفیوں کے یہاں پہ گمراہیاں آئیں اور اس وجہ سے انہوں نے حدیث کے علم سے بیزاری کا اظہار کیا. آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، میں سمجھتا آج ہم لوگ رک جائیں گے اس پر ہی، آگے ہم دیکھیں گے اگلے درس میں. میں اس کو تھوڑا تفصیل سے لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کی بنیاد ان احادیث میں اور ان نصوص میں، دلائل میں ہم کو ملے گی انشاءاللہ، جس سے ہمارے اندر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا. تو یہ حدیث بتاتی ہے یہ کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، علم سیکھنے سے آتا ہے اور دین کا گہرا علم تفقہ سے آتا ہے، یعنی اس کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی کوشش سے. معلوم ہوا کہ یہ کوشش بھی آدمی کو کرنی چاہیے. اور تفقہ کا مدار یہ نہیں کہ فرضی مسائل آدمی گھڑتے بیٹھے، بلکہ تفقہ کا مدار قرآن و سنت پر ہے کہ جو باتیں اللہ نے بیان کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کے اوپر بنیاد رکھ کر علم حاصل کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مزید اس تعلق سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.